بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات آج 24 ربیع الاخر 1447 ہجری مطابق 17 اکتوبر 2025 سے نیسوی جمعہ کے روز روشن مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ترجمہ اور تفسیر معطری کا مختصر اور جامع سلسلہ ہے۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 2 سورۃ النساء کی آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے پارے کی آخری اور 5ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ میں محرمات کا بیان کیا، محرمات نسبیہ، رضائیہ اور مصاہراتیہ، وہ جو خون کے رشتے سے عورتیں 7 حرام ہیں، وہ جو دودھ کے رشتے میں ہم پر حرام کی گئیں، اور وہ جو سسرالی رشتے میں حرام کی گئیں۔ پھر نکاح کے مقاصد و اغراض حسنہ کا ذکر ہوا، اور پھر جو ان حدود کی پابندیاں عہد جاہلیت میں نہیں کرتے تھے ان کی مثل چلنے والوں کی تردید کی۔ اب فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، ارادہ فرماتا ہے اللہ کہ واضح صاف بیان کر دے تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور راہ دکھا دے تمہیں ان کے طریقوں کی جو تم سے پہلے ہوئے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور رجوع برحمت فرمائے تم پر، توبہ قبول کرے تمہاری، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی یہ رضا اور مرضی ہے کہ وہ امور جو تم سے پوشیدہ ہیں، وہ مصلحتیں جن کو تم نہیں جانتے، وہ تمہیں جتلا دے، اور تم سے اگلوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ان کی پاکیزہ فکر، سوچ، روش وہ تمہیں سمجھا دے، اہل حق کے طور طریقے بتا دے اور اہل باطل کی چالیں بھی سمجھا دے۔
اب یہ تمام مکلفین کے لیے ارشاد اور خطاب ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ اس گروہ کے لیے جنہیں توفیق توبہ نصیب ہوتی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ ارادہ فرماتا ہے یہ کہ توبہ قبول فرمائے تمہاری۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشوں کے پیروکار ہوئے، خواہشوں کی جنہوں نے اتباع کی، وہ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ جھک جاؤ تم خوب بڑا جھکنا، یعنی ٹیڑھی راہ کی طرف زیادہ چلے جاؤ۔ مائل ان الحق الی الباطل، حق سے روگردانی کر کے کدھر چلے جاؤ؟ باطل کی طرف۔ مائل من الحق الی الباطل۔ اللہ کا ارادہ بتلایا اور بھٹکانے والوں کا ارادہ بھی بتلایا کہ اللہ تو توبہ والوں کی توبہ قبول کر کے انہیں اصلاح کی راہ لگانا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو پیروکار ہیں تابع خواہشات مجوسیوں کی مانند، پدری بہنوں یعنی اللاتی بہنوں، بتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح کو روا رکھنے والے، وہ تمہیں ٹیڑھی راہ چلائیں گے کہ اسی طرح بدکاری کی راہ چلتے رہو جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ چلتے تھے، اور گناہوں کے سمندروں میں غوطہ زن رہو۔ اور اللہ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، ارادہ فرماتا ہے اللہ یہ کہ بوجھ ہلکا کر دے تم سے، گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا لی جائیں سچے استغفار کی برکت سے اور توبہ سے تمہیں سرفراز کیا جائے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ ہے کہ پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ خلاصہ یہ کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروکاری میں صبر نہیں کرتا بندہ، اور اپنی ناہی قوتوں کو فرما برداریوں کی راہ میں صرف کرتا ہے، عورتوں کی طرف میلان سے باز نہیں آتا، تو حرام و حلال کی تمیز کی اسے پرواہ نہیں رہتی۔ گزشتہ قوموں میں بھی مرد کے ساتھ لواطت تک کے معاملات موجود ہیں، جیسے قوم لوط وغیرہ، حالانکہ عورتوں میں سے بھی ساری حلال نہیں، محرمات کا جیسے بیان ہوا، یعنی راستے دو ہیں، ایک حلال کا کہ اس سے خواہش پوری ہو سکتی ہے، اور ایک حرام کا۔ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی جیسے اس معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، اسی طرح فرماتا ہے ایمان والو مت کھو اپنے مالوں کو باہم باطل کے ساتھ، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھو، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری رضا سے، ترادی طرفین سے، جو تجارت ہوتی ہے، ایک بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، بیع و شراء، ایک بائع بنتا ہے بیچنے والا، ایک مشتری ہوتا ہے خریدنے والا، تو وہ بھی تو طریقہ ہے نا مال کمانے اور کھانے کا۔ تو ایمان والو یہ نہیں کہ سود میں پڑو، جوئے میں پڑو، چوری، رشوت، ڈاکہ زنی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، قتل مت کرو۔ اپنے مسلم بھائی کو مارنا بھی تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے نا، جیسے ابھی ہوا دیکھیں الیاذ باللہ۔ بات اتنی تھی کہ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ تھا اسرائیل کے خلاف اور مسلمان فلسطینیوں کی حمایت، اور اس کا اظہار مسلم تو مسلم کافر ممالک میں بھی ہوا،
کیونکہ مسلمان تو وہاں بھی رہتے ہیں. اور ایک پرزور انداز میں ہوا اور پوری دنیا میں ہوا کہ اسرائیل کا ظلم اور بربریت پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے. اور فلسطینی نہتے فلسطینیوں کا مارا جانا، کچلا جانا، کاٹا جانا، بے گھر ہونا، یہ بھی پوری دنیا میں شہرت پکڑ چکا تھا. تو ساری دنیا کے مسلمان اٹھے. لیکن جو کلمے کے نام پہ لی گئی ریاست ہے اس کے مسلمان جب جمع ہوئے تو ان کو اسلام آباد میں امریکہ کی ایمبیسی کے سامنے جانے کی بھی اجازت نہ دی گئی، اور لاہور اور مرید کے میں انہیں یوں ان گولیوں سے معاذ اللہ بھونا گیا کہ جن پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہے، جو انہی نہتے مظلوم مقتول مسلمانوں کے ٹیکسوں سے تیار کردہ اسلحہ ہے. وہ بارود ان درود پڑھنے والوں پر کھول دیا گیا. حد ہے یعنی بربریت اور ظلم کی انتہاؤں کو چھو جانے والی یہ بات ہے، یہ دل دہلا دینے والی بات. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تو رحیم ہے، بندے خود ظالم بن جاتے ہیں. قرآن فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم. یہ ایک تو انتخاب ہوتا ہے نا آج کے عنوان کا، ہمارا تو ترتیب وار جو ترجمہ اور تفسیر چل رہا ہے اس میں دیکھیں یہ بات آگے. ایک مسلم کے قتل تو بہت بڑی بات ہے. ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے ایک قطرہ خون کی یہ شان ہے کہ کعبہ معظمہ الیاذ باللہ وہ وقت نہ، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی کوئی اینٹ سے اینٹ بچا دے اور دوسری طرف ایک قطرہ خون بہائے مسلم کا، یہ زیادہ جرم ہے مسلمان کے ایک قطرہ خون کا بہانا. کیونکہ اللہ کی بندگی کعبہ اور مسجد کے ساتھ متعین نہیں ہے، پوری زمین اس امت کے لیے مسجد ہے. حرمت مسلم زیادہ ہے حرمت کعبہ سے. یہ خود دو جہاں کے سردار نے طواف کعبہ کرتے ہوئے یہ تعلیم دی. میں صرف ایک آیت اور ایک حدیث اس پر سنا کے آگے چلتا ہوں. قرآن فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. خلود فی النار کے لفظ سوائے کفر کے اور کسی گناہ کے لیے نہیں آئے، صرف ایک گناہ کے لیے یہاں استعمال ہوا کہ جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے وہ دائمی جہنم ہے. علماء نے لکھا کہ دائمی جہنم تو صرف کفار کے لیے ہوتی ہے. یہ بحث میں پہلے کر چکا ہوں، علم کلام کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ہے. خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ یا تو مراد ہے بہت لمبی مدت جو اور کسی گناہ پر نہیں ہے کفر کے بعد. کفر میں تو ہمیشہ ہے نا، باقی گناہوں میں جہنم ہمیشہ نہیں ہے، مسلم بالآخر جنت میں آئے گا، لیکن اس گناہ میں وہ بہت لمبا عرصہ رہے گا تو اس کو خلود فی النار سے تعبیر کیا. یا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ قتل مسلم کو یعنی ناحق قتل مسلم کو حق کر کے اس نے کیا تو پھر تو کافر ہو گیا، پھر وہ خلود فی النار اپنے حقیقی معنی پر ہے. اب یہاں تو ان درود والوں کو بارود والوں نے یوں بھون ڈالا استغفر اللہ الیاذ باللہ جیسے وہ کوئی آگے کافر کھڑے ہوں اور یہ مسلم ہوں، یا پھر یہ کوئی اسرائیل کے کافر منگائے گئے تھے اور وہ آگے مسلمان تھے تو ان کے لیے ان کی کوئی جان کی پرواہ نہیں تھی. جنہوں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ وہ جانتے ہیں. ہزار یہ بکاؤ میڈیا بند ہوں اور امریکہ کے ایجنٹ اور اسرائیل اور کفر اور برطانیہ کے یہ گندی نالیوں کے گندے کیڑے جو بھی کریں، آخر حقیقت کہاں چھپتی ہے. اور ایک حدیث بخاری و مسلم کی متفقون علیہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دو صحابہ سے مروی حدیث عزیز. تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے آسمان و زمین والے ایک قتل لاحق میں شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں تو سب کو اندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے. ایک قتل ناحق میں سارے بھی اگر شامل ہو جائیں. اور یہاں تو کتنے قتل اور لاشوں کی بے حرمتی. حرمت مسلم مردہ کی بھی وہی ہے جو زندہ کی ہے.
بال کاٹنا منع ہے یہاں تک کہ اس میں جو تکلیف جیسے زندہ کو ہوتی ہے مردہ کو بھی ہوتی ہے، اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس پر آکام ختم ہو گئے، لہذا وہ کاٹنا بھی منع ہے۔ یہ جو لوگ ویسے کاٹتے ہیں بھائی وہ صفائی ستھرائی کر رہے ہیں جی یہ وہ بھی منع ہے۔ بہرحال شیخ سعدی والی بات ہے کہ میں نے وہ بندہ نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں دے اور پھر وہ تنگ دست رہے، اور میں نے وہ بندہ بھی نہیں دیکھا جو ظلم کرے اور دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ پھر متعدد مدارس دینیاں مساجد ان کو لاک کر دینا، اور ملک میں ایسی افراتفری پھیلانا کہ لوگ مسجدوں کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے بھی رخ کرنا چاہیں تو ان کے دلوں میں اندیشے ہوں اور خدشات ہوں۔ اللہ یعذ باللہ۔ قرآن فرماتا ہے مزید آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ النَّارَ، اور جو یہ سرکشی یہ بغاوت جو ظلم کرے گا ان قریب پہنچا دیں گے ہم اس کو نار جہنم میں، کیونکہ قیامت دور تو نہیں نا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہوں۔ حضور کے بعد قیامت ہے اور نبی تو نہیں ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ قادر ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بچتے رہو تم کبیروں سے بڑے گناہوں سے جو روکے گئے ہو جن سے، تو مٹا دیں گے ہم تم سے تمہاری خطائیں اور داخل کریں گے ہم تمہیں بخشش کی جگہ میں، عزت کی جگہ، یعنی جس طرح فرمان اس کو نارے جہنم میں ڈال لیں گے ظالم و باغی کو، اسی طرح گناہوں سے بچ کر بڑے گناہوں سے بچ کے اللہ کی طرف رجوع لانے والوں ہم تمہاری چھوٹی خطائیں بخش کے تمہیں داخل جنت کریں گے۔ یاد رکھیں گناہ بحیثیت گناہ تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، بلکہ صغیرہ کو صغیرہ جان کے کرنا یہ خود کبیرہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کی حرمت از ضروریات دین ہو تو علماء نے لکھا ہے اس کو خالی ہلکا جاننا یا اس کو وہ مقصد ہلکا پن لینا وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مثلا اس کی مثال دی اجنبی عورت کے ساتھ بوسو کے نام صغیرہ میں سے، لیکن اس کا حرام ہونا ناجائز ہونا دینی ضروریات میں سے، اس کا کوئی انکار کرے یا اس کو ہلکا جانے، مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں ایمان سے جانے۔ کبیرہ کی آسان تعریف یہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے وعید آئی ہو یا کوئی شرعی حد قائم ہو یا اس پر دلیل قطعی اس کی حرمت پر موجود ہو، لعن وغیرہ آیا ہو، وہ کبیرہ ہے۔ بہرحال ان بڑے بڑے کبیروں میں سے کفر و شرک کے بعد یہ بہت بڑا کبیرہ ہے، قتل ناحق، قتل مسلم، ایک بندے کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا ہے، جس طرح ایک بندے کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔ ان کی نسلیں بودار ہوں گی۔ ادنا سے ادنا ضعیف سے ضعیف کمزور سے کمزور مسلمان کو اتنا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے ہاتھ اٹھا لے کہ ان باغی ٹولوں سے، ان مسلمانوں کے قاتلوں سے، ان خون لیگ والوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، میری خوشی، میری غمی، میرا جینا، میرا مرنا وہ ان قاتلوں کے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں۔ جنہوں نے نہتے مسلمان ہو وہ انہیں خدا کا واسطہ دے رہے ہیں، رسول پاک کا واسطہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری حلالی ماؤں کے دودھ کا واسطہ، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان میں کوئی حلالی ماں والا نہیں تھا جس نے مسلمانوں پر سٹیٹ گولیاں چلی، درود پڑھنے والوں پر، بلکہ اس وقت انہوں نے اجتماعی اذانیں دینی شروع کی ہوئی تھی، اجتماعی اذانوں والوں پر اجتماعی گولی چلانا یہ سوائے اس کے نہیں ہو سکتا جو اسرائیل کو مان چکا ہے۔ فَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مت خواہشیں کرو
مت تمنا کرو وہ جو فضل کیا اللہ نے اس کے ساتھ بعض کو بعض پر اللہ نے کسی نعمت کے ساتھ جو فضیلت دی اس کی تمنا مت کرو۔ اس طرح تمنا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اللہ نے اس کو دی ہمیں بھی نواز دے، یہ رشک ہے، اچھی بات ہے، محمود ہے۔ ایک ہوتی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے ملے، یہ حسد ہے، یہ مذموم ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے پہلے گناہوں میں سے ہے۔ قابیل نے حسدن حابیل کو شہید کیا، ابلیس لعین نے حسدن حضرت ابو البشر کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابو جہل اور ابو لہب اینڈ کمپنی، قریش، کفار قریش اور مکے کے غنڈوں نے ہمارے آقا کے ساتھ جو عداوت کی وہ حسد کی بنا پر کی۔ چودھری ہم ہیں، لوگ اس کو کیوں مانے؟ للرجال نصیب مما اکتسب، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ واسأل اللہ من فضلہ، سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ توجہ کیجیے، مرد جو کماتے ہیں ان کا اپنا نصیب ہے، عورتیں جو کماتی ہیں ان کا اپنا نصیب ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے مرد یہ تمنا کریں جناب کہ ہم بیبیاں ہوتے، عورتیں ہوتی، محنت مشقت ہمیں نہ کرنی پڑتی، یا بچیاں، عورتیں، خواتین یہ تمنا نہ کریں ہم مرد ہوتی، ہم گھر کی سرپرست ہوتی جناب، ہمیں یہ ہوتا۔ یہ گویا در پردہ اللہ کی تخلیق اور اس کی عطا پر اعتراض ہے۔ اسی طرح عورتیں یہ تمنا نہ کریں کہ ہم مرد ہوتی تو وراثت میں 2 گنا حصہ ملتا، اور مرد یہ نہ خواہش کریں کہ عورتیں ہوتے ہم جہاد میں جانے سے بچ جاتے، یہ بے وقوفی کی بات نہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ جو۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، اللہ سے عدل نہ مانگو، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون میں برگے منہ کالے۔ عدل کا ترازو لگ جائے تو پھر ہمارے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، وہ کریم بے سبب ہمیں بخش دے۔ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جانتے ہیں۔ آخری آیت کریمہ اس رکوع کی فرمایا والے کُلٍ جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہر ایک کے لیے کر دیا ہم نے حقداروں کو اس میں سے جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ یہ جو وراثت ہے نا بھی ترکہ، پہلے بھی پورا تفصیل سے یہ گزر چکا ہے، اس میں نہ اب مردے کا کوئی بس ہوتا ہے جس کی تقسیم ہو رہی ہے وراثت، اور نہ زندوں کو یہ اختیار ہے کہ بھائی کوئی چودھری اٹھے خاندان کا کوئی بڑا، یا جناب وہ گٹر اور نالیاں صاف کرانے کے لیے جن کو ہم محلوں کا چودھری وڈیرہ بناتے ہیں نا، میں تو ان کو گٹروں کی سرکار بولتا ہوں اور نالیوں کو، یہ ممبر کونسلر وغیرہ، یہ سچی بات ہے۔ 2-2 ٹکے کے بندے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جوتے صاف کرنے اور وہ پالش کرنے کے لائق نہیں ہوتے، محلے میں ایسے ایسے معزز لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام مسجد ہے، عالم ہے، صحیح العقیدہ ہے، معتبر ہے، تو مجھے بتائیے یہ گٹر اینڈ کمپنی اس کے جوتے صاف کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، اور بدبخت کمینے دنیا دار لوگ ان کے آنے پہ جناب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سلوٹ کے لیے، اور امام صاحب آ جائے تو مولوی صاحب تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ میرا بڑا خاص موضوع ہے، ادھر میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی تقسیم ہو رہی ہے تو یہ آ کے کر دیں، یا کوئی ویسے گھر کا بڑا یا کوئی برادری کا کر دیں، نہ، وہ منتخب ہو چکے، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں جن کے قرآن نے حصے نامینیٹ کر دیے، ان سے بچہ ہوا، پھر بتا دیے کہ وہ کچھ ورثاء ہیں، اسبات ان کو سارا ملتا ہے، وہ نہ ہوں تو پھر اگلی قسم ہے ذوی الارحام، اس میں اکثر ماں کی طرف کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، ہمارے محلے میں بھی 6 مرلے کی ایک مسجد اسی طرح بن گئی کہ جو لاولد جوڑے ہوتے ہیں نا،
اور بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ماں باپ پہلے فوت ہو گئے، بہن بھائی تھے نہیں یا فوت ہو گئے، اور بچے ہیں نہیں، تو بڑے مزے سے جناب صوفی صاحبان قسم کے لوگ ان کا ذہن بنا کے بھئی مسجد مدرسے کے لیے وقف کر دیں، جبکہ ان کے رشتہ دار ورثاء موجود ہوتے ہیں۔ وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے جو ایسا کر کے جاتے ہیں وہ قبر میں بھی گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ اور کئی جگہ تو ایسی بدماشی ہوئی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، پچھلوں نے ایسا کر دیا، قابض ہو گئے، وارث زندہ موجود ہیں۔ کون سی مسجد ہے، کون سی نماز ہے، کون سی نیکی ہے بھائی؟ قرآن فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے کر دیے ہم نے حقدار، اس میں سے جو والدین چھوڑیں، خواہ رشتہ دار چھوڑیں۔ یعنی صرف پتہ چلا صرف وراثت اولاد کے لیے نہیں ہوتی، کوئی رشتہ دار فوت ہو اور وراثت چھوڑ کے جائے اور کوئی اس کے رشتہ دار موجود ہو، شریعت نے ایک ایک کے سارے ضابطے اور قانون بتائے ہوئے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ کہ پختہ ہو چکی تمہاری قسمیں جن کے ساتھ، تو دو ان کو ان کا حصہ۔ وارثوں سے ہٹ کے موالی کو بھی دیا جاتا ہے۔ عہد جاہلیت میں تو یہ تھا نا کہ ویسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موالات کر لیتے تھے، اور پھر ابتدائی اسلام میں بھی مسلمان بعض اوقات کسی کے ساتھ وہ کر لیتا تھا، تیرے جیتے جی تیری دیتیں، تیرے جرمانے جو تجھ پر ٹیکس ہوں گے، تو کسی کو مار کٹائی کرے گا یا کوئی معاملہ میں دوں گا اور میرا تو پھر وہ وارث بھی اس کے ایک دوسرے کے وہ بنتے تھے جب دوسرے وارث نہیں ہوتے تھے۔ اب بھی شریعت کا یہ مسئلہ ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے نگہبان ہے۔ نگہبان ہے وہ شہید ہے۔ وہ آنکھ سے شاہد نہیں ہے جس طرح ظاہری آنکھ ہوتی ہے، اس کا شہید و شاہد ہونا اس معنی پر نہیں حاضر و ناظر جس طرح جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز اس کے علم سے، اس کی نگاہ قدرت سے باہر نہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہرا بھرا اس کو کرتا ہے جو صاحب قرآن کے دامن کرم سے وابستہ ہے۔ اس کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ قرآن فہمی ہوتی ہے۔ قرآن مرکز ہدایت بھی ہے، اور اسی کے غلط استعمال سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا پہلے پارے میں فیصلہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہدایت کو بعد میں ذکر کیا، ضلالت کو پہلے کیا۔ اسی کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے بہت ساروں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ غلط ترجمہ، غلط مفہوم قرآن کا سہارا لیں گے، خود گمراہ ہوں گے، اوروں کو کریں گے۔ صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، خود بھی ہدایت پر، دوسروں کو بھی ہدایت پہ رکھیں گے۔ پروردگار عالم سب کو خیر و خوبیاں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا سنت